بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے. میں بطور سیکیٹرسٹ اور سیکسولوجسٹ لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں. ہمارا آج کا ٹاپک کوئین آف دا ہربس یعنی کہ جنسنگ پہ ہوگا. جنسنگ ایک پودا ہے جو کہ گلیشیئرز میں پایا جاتا ہے. یہ 3 قسم کی ہوتی ہے: گرین، وائٹ اور ریڈ. اور گرین کا مطلب ہوتا ہے کچی. جو وائٹ ہوتی ہے اس کی عمر کچھ کم ہوتی ہے، اور جو ریڈ جنسنگ ہوتی ہے یہ تقریباً 10 سال سے زیادہ اوپر کا پودا ہوتا ہے، اور اس کو سٹیم کرتے ہیں، خاص پروسیس سے گزرتے ہیں. وہ وائٹ سے بہت زیادہ 10 ٹائم زیادہ اس سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. اس میں جو اصل خوبیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر 2 کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جنسینوسائڈز اور جینٹونین. یہ 2 کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر جو پراپرٹیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا بہت زیادہ منرلز ہوتی ہیں جو کہ یہ ابزارب کرتا ہے ہماری سوائل سے. اچھا، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے اڈیپٹوجن. اڈیپٹوجن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر سٹریس آتا ہے تو آپ کی باڈی میں مختلف قسم کی چینجز آتی ہیں. سٹریس کچھ بھی ہو، فزیکل ہو، مینٹل ہو، تو یہ کورٹیزول انکریز ہوتا ہے، ایڈرینلن انکریز ہوتا ہے، تو یہ اس کو یہ بیلنس کر دیتا ہے. یہ ان کی ہیموسٹوسس جو ہے آپ کا، یہ اس کو یہ بیلنس کر دیتا ہے. پھر اس میں خوبی ہوتی ہے کہ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہے کہ تمام جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں، جو دھواں اٹھتا ہے ہمارے میٹابولزم میں، اس کو یہ ابزارب کر جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے. اینٹی انفلیمیشن کا مطلب یہ کہ جو سوزش پیدا ہوتی ہے اور وہ ایراکڈونک ایسڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سوجن، یہ باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، آپ کی ویسلز ہارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب ان کو یہ پریونٹ کرتا ہے اور اس کو بچاتا ہے باڈی کو. پھر اس کے اندر جو خوبی ہے وہ ہے ویزو ڈائلیٹیشن، یعنی کہ آپ کی ویسلز کو کھولتا ہے. ویسلز کو کیسے کھولتا ہے؟ یہ نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن کو انکریز کر کے یہ آپ کی ویسلز کو کھولتا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ ویسلز کھلتی ہیں تو پھر سب کچھ ہوتا ہے. یعنی کہ پھر جب ویسلز کھلتی ہیں تو بلڈ جاتا ہے تو تمام ٹیشو جو ہیں وہ نہال ہو جاتے ہیں. اس میں بلڈ جاتا ہے اور وہاں سے ویسٹ پروڈکٹس جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، اور وہ ٹیشو کی جو وائٹیلٹی ہے وہ مینی ٹائم انکریز کر جاتی ہے. پھر اس کی ایک اور خوبی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون بوسٹنگ. اور آپ کو پتہ ہے ٹیسٹوسٹیرون جو ہے یہ میل ہیلتھ کی بیس ہے، اور تمام آپ کی جو میل کریکٹرسٹکس ہیں، چاہے وہ آپ کی فزیک ہو، چاہے آپ کی مینٹلٹی ہو، آپ کا سیکس ہو، آپ کے بال ہوں، آپ کی بونز کی اسٹرینتھ ہو، سب کچھ آپ کی ٹیسٹوسٹیرون پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ آپ کی ٹیسٹوسٹیرون کی جو جب اس میں زیادہ ہوتا ہے تو میل وائٹیلٹی جو ہے یہ انکریز ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مختلف سسٹمز پہ کیا کیا افیکٹس آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں برین پہ جب اس کا بلڈ کی سرکولیشن یہ بڑھتی ہے تو آپ کو پتہ ہے انسان کی جو میموری ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سیکنڈلی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن کی پاور بڑھ جاتی ہے. تھرڈلی پھر آپ کی جو میتھمیٹیکل سکلز ہیں وہ آپ کی بہت اچھی ہو جاتی ہیں. تو یہ میموری کو اور آپ کے برین کو یہ بوسٹ کرنے میں یہ بہت کام دیتی ہے. پھر اس کے بعد یہ آپ کی جو ویسل کھلتی ہے تو یہ باڈی کے اندر آپ کے فٹیگ بھی پیدا نہیں ہوتی. آپ کے مسلز جو ہے ان کو جب بلڈ پہنچتا ہے تو ان میں بھی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ بھی ان کی جلدی اتر جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو افیکٹ آتا ہے وہ آپ کے امیون سسٹم پہ آتا ہے. امیون سسٹم آپ کو پتہ ہے آپ کی ڈیفنس ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جنسنگ لے رہے ہوتے ہیں، جنسنگ جو ہے یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں جنسنگ ٹی لے رہے ہوتے ہیں. مختلف طریقے سے لوگ جنسنگ کو کمبائن کر کے لے رہے ہوتے ہیں. کوئی جنسنگ ٹی، کوئی کیپسولز، کسی طریقے کے پاؤڈر کی شکل میں لے رہا ہوتا ہے. جو لے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں میں بیماریوں کی انسیڈنس جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. اور ایون وہ سرجری وغیرہ ہوئی ہے تو وہ بڑی جلدی وہ لوگ جو ہے نا وہ ہیل کر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا جو افیکٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے جیسے میں بتا چکا ہوں ٹیسٹوسٹیرون بوسٹنگ پہ. جب ٹیسٹوسٹیرون بوسٹنگ ہوتی ہے تو باڈی کے اندر بے انتہا
پازیٹیو چینجز آتی ہیں. مثال کے طور پہ انسان کی جو لبیڈو ہوتی ہے, جو سیکس کی جو ڈیزائر ہوتی ہے, یہ بڑھ جاتی ہے. انسان خواہش کرتا ہے, جیسے انسان کھانا ہو اور آپ کو بھوک نہ ہو تو آپ انسان کتنا لاچار محسوس کرے گا. اسی طرح ہی جب سیکس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بالکل مردہ محسوس کرتا ہے. یہ آپ کی خواہش کو یہ بڑھا دیتا ہے. پھر آپ کے اندر جو ٹیسٹوسٹیرون جب بڑھتا ہے تو سیکس میں آپ کی جو اریکشن کی پاور ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کی جو ہارڈنیس ہے آرگن کی, یہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ آرگن کی ہارڈنیس یہ جو انسان کو ایک کانفیڈنس آپ کو دیتی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جب انسان کا انکریز کرتا ہے تو لوگوں میں جو فرٹیلیٹی ہے یہ امپروو ہے. فرٹیلیٹی سے مراد کہ آپ کے نمبر آف سپرمز بھی بڑھ جاتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تعداد جو ہے دنیا میں بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو سپرمز کا کاؤنٹ ہے, ہمارے زمانے میں کبھی 60 ملین نارمل تھا اور آج کل 15 ملین پر ملی لیٹر نارمل ہے. تو اس کا کنسنٹریشن بھی بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے سپرمز ہیں آج کے دور میں چونکہ اینڈرولوجسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں تو فرٹیلیٹی کے بہت کیسز دیکھتا ہوں, تو لوگوں کی سیمن کی رپورٹ آتی ہے تو, اور بلیو می اور ناٹ, جو میرے پاس رپورٹ آتی ہیں ان میں سے تو 50-60% کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے سپرم جو ہوتے ہیں ان میں موٹیلٹی بہت کم ہوئی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ بالکل سلو اینڈ سلگش ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پر اکثر اینڈرولوجسٹ جو ہیں وہ مار کھا جاتے ہیں کہ موٹیلٹی کو ہم کیسے بڑھائیں. تو یہ جو اس سے آپ کے جو ہوتی ہے موٹیلٹی یہ بھی انکریز کر جاتی ہے. اس کے علاوہ فائنلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہر فنکشن میں امپروومنٹ دے رہی ہے, انفلیمیشن کو کم کر رہی ہے. اور اس میں خاص خوبی یہی ہے کہ آپ یہ کینسر کے اگینسٹ بھی یہ ایک آپ کو ڈھال پرووائڈ کرتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو جنسنگ کے متعلق پتہ چلا ہوگا. یہ نیوٹری فیکٹر فار ویلنس آپ یاد رکھیں. ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. The most trusted multivitamins for men and women from NutriFactor. NutriFactor, trusted by millions.